बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। गिद्ध को अरबी में नसर कहते हैं। गिद्ध को नसर कहने की वजह तस्मिया ये है कि नसर के मानी नोच कर खाना के हैं और ये गोश्त नोच कर निगल लेता है। ये एक मशहूर परिंदा है। हजरत हसन बिन अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि गिद्ध अपनी आवाज में लोगों से कहता है, ए इंसान, तू जिस तरह भी चाहे जिंदगी गुजार ले, तुझको एक दिन यकीनन मौत आ जाएगी। इमाम दमीरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि गिद्ध की बात इसकी तवील उम्र की बिना पर है, इसलिए कहा जाता है कि सबसे ज्यादा उम्र का परिंदा गिद्ध है। ये 1000 साल जिंदा रहता है। गिद्ध अपनी चोंच से शिकार करता है, पंजों से शिकार नहीं करता। अलबत्ता इसके पंजों के नाखून बहुत तेज होते हैं। गिद्ध की नजर बहुत तेज होती है। कहा जाता है कि बहुत दूर से ये मुर्दार को देख लेता है। इसी तरह इसकी कुव्वत शामा भी निहायत तेज होती है। तमाम परिंदों में तेज उड़ने वाला है और इसके बाजू भी सबसे मजबूत होते हैं। यहाँ तक कि ये एक ही दिन में मशरक से मगरब तक का सफर कर लेता है। अगर किसी मुर्दार के पास आकर वहाँ पर उकाब को देख ले तो जब तक उकाब उसमें से खाता रहेगा, गिद्ध नहीं खा सकता। बल्कि तमाम शिकारी परिंदे उकाब से डरते हैं। गिद्ध निहायत हरीस, लालची और पेटू होता है, यानी ज्यादा खाने वाला होता है। जब किसी मुर्दार पर उतरता है तो उसमें इतना खा लेता है कि उड़ना चाहे तो फौरन नहीं उड़ सकता। पहले कई बार उछल कूद करता रहेगा और आहिस्ता आहिस्ता फजा की तरफ बढ़ता है, फिर हवा के दोष पर पहुंचकर उड़ने लगता है। कभी कभी इस हाल में एक मामूली बच्चा भी इसका शिकार कर लेता है। गिद्ध परिंदों का राजा है, जैसा कि इमाम याफी ने अपनी किताब लम्हातुल अनवार में हजरत अली बिन तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हु से एक हदीस नकल की है। फरमाया कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए और कहने लगे, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर चीज का एक सरदार और बादशाह होता है। इंसानों के सरदार आदम अलैहिस्सलाम हैं और बनी आदम के सरदार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। रूम के सरदार सुहेब रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं और ईरान के सरदार सुलेमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं और हबश के सरदार बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं। दरख्तों का सरदार बेर का दरख्त है और परिंदों का सरदार गिद्ध है। महीनों में रमजान, दिनों में जुमा का दिन सरदार है। जुबानों में अरबी जुबान और अरबी जुबान में कुरान मजीद और कुरान मजीद में सूरह बकरा सरदार है। हुलिया में वहब बिन मुनब्बा रजी अल्लाह तआला अन्हु के हालात में झैल का ये किस्सा मनकूल है। बख्ते नसर का मसह पहले शेर की शक्ल में हुआ, लिहाजा शेर दरिंदों का राजा बन गया। फिर दोबारा इसका मसह गिद्ध की शक्ल में हुआ, लिहाजा वो परिंदों का राजा बन गया। फिर इसका मसह बैल की सूरत में हुआ तो बैल मवेशियों का बादशाह कहलाया। इसी तरह बख्ते नसर का मुसलसल 7 बरस तक मसह होता रहा, मगर तमाम जिस्मों में इसका दिल इंसान ही का रहा। इस वजह से वो तमाम सूरतों में इंसानी अकल के मुताबिक काम करता रहा और उसका मुल्क उस वक्त तक बाकी था। फिर अल्लाह ताला ने बख्ते नसर को इंसानी कालब में तब्दील कर दिया और इसकी रूह भी लौटा दी। तब बख्ते नसर ने लोगों को तौहीद इलाही की दावत दी और वो कहा करता था कि अल्लाह के अलावा हर माबूद बातिल है। बख्ते नसर किस दीन का पैरोकार था और बख्ते नसर का कत्ल उसके दरबान के हाथों कैसे हुआ, इसकी तफसील इंशाअल्लाहुल अजीज आपको अपनी अगली वीडियो में बताएंगे। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से ये भी रवायत है, जालिम नमरूद जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उनके रब के मुतल्लिक गुफ्तगू में हार गया तो उसने कहा कि अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात दुरुस्त है तो मैं जरूर आसमान तक चढ़ कर जाऊंगा और उस खुदा का पता लगाऊंगा। फिर नमरूद ने गिद्ध के 4 चूजे मंगवाए और उनकी तरबियत की, यहाँ तक कि वो गिद्ध जवान हो गए। फिर एक ताबूत बनवाया जिसमें ऊपर नीचे दोनों तरफ दरवाजे लगा दिए। उसमें नमरूद अपने एक मसाहिब के साथ बैठ गया। ताबूत के किनारों पर डंडे लगाकर उसने गोश्त के लोथड़े लटका दिए और ताबूत से उन गिद्धों के पैरों में इतनी लंबी रस्सी बांधी कि वो गोश्त तक न पहुंच सके और डंडे इस तरह लगाए कि बवक्ते जरूरत उनको नीचे ऊपर किया जा सके। फिर गिद्धों ने गोश्त देखकर उसकी लालच में उड़ना शुरू किया। उड़ते गए और ऊपर चढ़ते गए, यहाँ तक कि पूरा दिन खत्म हो गया और फजा की तरफ बढ़ते रहे। नमरूद ने अपने साथी से कहा कि ऊपर का दरवाजा खोलो और देखो कि क्या हम आसमान के करीब आ गए। उसने दरवाजा खोलकर देखा और बताया कि आसमान का फासला पहले ही की तरह है। नमरूद ने कहा कि नीचे का दरवाजा खोलकर जमीन का जायजा लो कि क्या सूरत हाल है। उसने देखकर बताया कि जमीन समुंदर के पानी की तरह और पहाड़ धुएं की तरह दिखाई दे रहे हैं।
پھر یہ گدھ دوسرے روز بھی سارا دن اڑتے رہے اور بلندی کی طرف بڑھتے رہے، یہاں تک کہ ایک تیز ہوا ان کے اڑنے سے مانع بن گئی، یعنی کہ ان کے اڑنے میں رکاوٹ آنے لگی۔ پھر نمرود نے اپنے ساتھی سے کہا کہ اب دونوں دروازے کھول کر زمین اور آسمان کا جائزہ لو۔ اس نے کھول کر دیکھا تو آسمان کو اسی حالت پر پایا، اور نیچے کا دروازہ کھولا تو اس کو زمین بالکل تاریک سیاہی میں ڈوبی ہوئی نظر آئی۔ پھر ایک آواز سنائی دی، اے سرکش متکبر، کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس تابوت میں ایک لڑکا بھی تیر کمان لیے بیٹھا تھا۔ اس نے وہاں آسمان کی طرف ایک تیر چلایا تو اس کا تیر سمندر کی ایک مچھلی کے خون سے جو اوپر اڑ کر پہنچ گئی تھی یا فضا میں اڑنے والے ایک پرندے کے خون سے آلود ہو کر اسی کے پاس واپس پہنچ گیا۔ اس نے کہا کہ آسمان کے خدا کا تو میں نے کام تمام کر دیا۔ پھر نمرود نے اپنے ساتھی سے کہا کہ گوشت لٹکے ہوئے ڈنڈوں کو نیچے جھکا دو، چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا تو گدھ تابوت کو لے کر نیچے کی طرف اڑنے لگے۔ پہاڑوں نے گدھوں اور تابوت اڑنے کی آواز سنی تو ان پر خوف طاری ہو گیا، اور ان پہاڑوں نے سمجھا کہ ضرور آسمان سے کوئی آفت آ گئی اور قیامت نازل ہو گئی ہے، لہٰذا وہ خوف سے لرزنے لگے اور قریب تھا کہ اپنی جگہ سے لڑک جاتے۔ اس کے متعلق قرآن کریم میں ہے، قریب تھا کہ ان کی سازش سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹل جائیں۔ دار قطنی نے حضرت عقبہ بن عامر جہنی سے روایت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے شب معراج میں آسمان دنیا پر لے جایا گیا تو میں جنت عدن میں داخل ہوا۔ میرے ہاتھ میں ایک سیب گرا، جب میں نے اس کو ہتھیلی پر رکھا تو وہ ایک بڑی آنکھوں والی خوبصورت حور سے بدل گیا۔ اس حور کی آنکھوں کی پتلیاں گدھ کے اگلے بازوؤں کی طرح تھیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تو کس کے لیے ہے؟ کہنے لگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آنے والے خلیفہ کے لیے ہوں۔ گدھ گندگی اور مردار کھانے کی وجہ سے حرام ہے۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز آپ کو خواب میں گدھ کو دیکھنے کی مکمل تعبیریں بتائیں گے۔ یہ تمام تعبیریں آپ کو مستند و جید فقہا اور علماء کی کتب سے استفادہ کر کے بتائی جا رہی ہیں، جن میں خاص طور پر حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اسماعیل نابلسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتب شامل ہیں۔ خوابوں کی یہ تعبیریں بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو بآسانی اور سب سے پہلے ملتی رہے۔ خواب میں گدھ سے مراد بادشاہ ہوتا ہے، لہٰذا اگر کسی نے گدھ کو اپنے سے لڑتے دیکھا تو کوئی بادشاہ خواب دیکھنے والے سے ناراض ہو کر اس پر کسی ظالم کو مسلط کر دے گا، جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں پر گدھ کو مسلط کر دیا تھا اور پرندے گدھ سے ڈرتے تھے۔ اگر کوئی آدمی کسی فرما بردار گدھ کا مالک بن جائے تو بہت بڑا مال اس کے ہاتھ آئے گا، اور اگر گدھ کا مالک تو بنا لیکن وہ گدھ اڑ گیا اور گدھ کو اس کا خوف بھی نہ ہوا تو اس کا معاملہ خراب ہو جائے گا اور وہ ظالم اور جابر بادشاہ بن جائے گا، جس طرح نمرود کے سلسلہ میں ابھی گزرا ہے۔ اگر کسی نے خواب میں گدھ کا بچہ حاصل کیا تو اس کے یہاں بچہ پیدا ہوگا جو باوقار اور بڑا آدمی بنے گا، لیکن اگر یہی چیز دن میں دیکھے یعنی یہ خواب دن میں دیکھے تو وہ بیمار ہوگا، لہٰذا اگر خواب میں اس بچے کو نوچ دیا ہے تو خواب دیکھنے والے کا مرض لمبی عمر تک چلے گا۔ اور کسی ذبح کیے ہوئے گدھ کو دیکھنا کسی بادشاہ کے مرنے کی اطلاع ہے۔ اگر کسی حاملہ عورت نے گدھ کو دیکھا تو اس نے دودھ پلانے والی عورتوں اور دائیوں کو دیکھا۔ یہودیوں کا کہنا ہے کہ گدھ کا دیکھنا انبیاء اور صالحین کی بھی علامت ہے، کیونکہ تورات میں صالحین کو گدھ سے تشبیہ دی گئی ہے جو اپنے وطن کو پہچانتا ہے اور اپنے بچوں کے پاس منڈلاتا رہتا ہے اور ان کو دانا کھلاتا ہے۔ ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ گدھ کی تعبیر بہت بڑے بادشاہ سے بھی دی جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ گدھ کی شکل کا بنایا ہے جو پرندوں کا رزق مہیا کرنے پر مقرر ہے۔ اور جماسب کا کہنا ہے کہ جس نے گدھ کو دیکھا یا اس کی آواز سنی تو وہ کسی انسان سے جھگڑا کرے گا۔ ابن مقری کا کہنا ہے اگر کوئی خواب میں گدھ کا مالک بن گیا یا اس پر غلبہ حاصل کر لیا یعنی اس کو اپنا مطیع کر لیا، وہ اپنے دشمنوں پر قابو پا لے گا اور غالب ہوگا اور مدت دراز تک جائے گا۔ پھر اگر دیکھنے والا محنت اور مشقت کرنے والا ہے تو لوگوں سے یکسو ہو کر گوشہ نشینی اختیار کرے گا اور تنہا زندگی گزارے گا، کسی کے پاس نہیں جائے گا۔ اگر دیکھنے والا بادشاہ ہے تو اپنے دشمنوں سے انتقام لے گا اور کبھی ان سے مصالحت کر کے ان کی سازشوں سے محفوظ ہو جائے گا اور ان کے پاس موجود مال اور ہتھیار سے نفع حاصل کرے گا۔ اور اگر دیکھنے والا عام آدمی ہے تو اپنے شیان اسے مرتبہ حاصل ہوگا یا اسے مال ملے گا اور اپنے دشمنوں پر غالب ہوگا۔
کبھی کبھی گدھ کی تعبیر ضلالت اور گمراہی اور بدعت پر بھی ہوتی ہے، کیونکہ مادہ گدھ دیکھنا زناکار عورت اور ولد الزنا پر دلالت کرتا ہے، اور بسا اوقات اس کی تعبیر موت سے بھی کی جاتی ہے۔ گدھ مردار خور جانور ہے۔ حضرت ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ گدھ پرندوں کا سردار ہے اور قوی اور تیز بین اور پرندوں میں سے دراز عمر ہے۔ اگر دیکھے کہ اس کے پاس گدھ ہے، دلیل ہے کہ کسی بزرگ آدمی سے نفع اور بزرگی پائے گا اور بادشاہ سے مال اور درخواست کرے گا، اور اگر خواب دیکھنے والے کے پاس گدھ کی ہڈی یا گدھ کا بنا ہوا گوشت ہے تو بھی یہی تعویل ہے۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اگر دیکھے کہ اس کو گدھ نے پکڑا ہے اور ہوا میں آسمان کے نزدیک لے گیا ہے، دلیل ہے کہ دور کا سفر کرے گا اور بہت سا مال اور نعمت حاصل کرے گا، اور اگر دیکھے کہ گدھ نے اس کو ہوا سے گرایا ہے یا اس کے پنجے سے خود گرا ہے، دلیل ہے کہ شرف اور بزرگی سے گرے گا اور اس کا کام خراب ہوگا، اور اگر دیکھے کہ گدھ اس کو آسمان پر لے گیا ہے اور اس جگہ مقیم یعنی رہائش پذیر ہوا ہے، دلیل ہے کہ سفر کو جائے گا اور وہیں اس کا انتقال ہوگا، اور اگر پھر واپس زمین پر آیا ہے تو بادشاہ سے بزرگی پائے گا یا بادشاہ کے اہل سے یا اپنے خویشیوں سے بزرگی پائے گا۔ اور بغیر پنجے کے گدھ خواب میں فرشتہ دیکھنا ہے، کیونکہ فرشتے عاملین عرش گدھ کی صورت پر ہیں، اور اگر دیکھے کہ گدھ اس کے سر کے اوپر سے شکار کرتا ہے، دلیل ہے کہ صاحب خواب سوداگری کرے گا، اور اگر دیکھے کہ وہ گدھ کے ساتھ جنگ کرتا ہے اور اس پر غالب آیا ہے، دلیل ہے کہ بڑے آدمی کے ساتھ جنگ کرے گا اور اس پر غالب آئے گا، اور اگر اس کے خلاف دیکھے تو دشمن خواب دیکھنے والے پر غالب آئے گا۔ اور اگر خواب میں گدھ کا بچہ دیکھا، اگر عورت رکھتا ہے تو اس کے ہاں فرزند پیدا ہوگا، ورنہ دولت مند کنواری لڑکی سے شادی ہوگی، اور اگر دیکھے کہ اس پر گدھ بیٹھا ہے، دلیل ہے کہ اس کو پھانسی پر لٹکایا جائے گا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا ہے، اگر دیکھے کہ کوچا یعنی مکان میں گدھ اترا ہے، دلیل ہے کہ وہاں بادشاہ آئے گا، اور اگر دیکھے کہ کوچا میں گدھ مرا ہے، دلیل ہے کہ اس ملک کا بادشاہ معزول یا ہلاک ہوگا۔